اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا اسلام میں بڑے بڑے مشائخ، فقہا، محدثین، فلسفی اور دانشور علم و حکمت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ اسی زمانے میں فرغانہ کے شیخ الاسلام برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ 593 ہجری نے فقہ حنفی کی سب سے مشہور و متداول کتاب ہدایہ تالیف کی۔ ملک العلماء علام الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایع ثناء جیسی شہرہ آفاق کتاب اسی دور انحطاط میں مکمل کی۔ ہرات میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حکمت اور علم کلامی کے موتی لٹا رہے تھے۔ یاقوت اور ابن اسیر موصلی مؤلف تاریخ الکاہل جیسے نامور مورخین کا تعلق اسی عہد سے ہے۔ جہاں تک بغداد کا تعلق ہے وہ سیاسی لحاظ سے ایک عضو معطل بن جانے کے باوجود ہزاروں علماء، صوفیاء اور علم و معرفت کے پروانوں کی جلوہ گاہ ہونے کی وجہ سے اب بھی عالم اسلام کا قلب کہلانے کا استحقاق رکھتا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 541 ہجری ایک طویل مدت تک بغداد میں رہ کر عالم اسلام کو روحانی غذا مہیا کرتے رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فقہ، حدیث، فن، رجال اور تاریخ پر کئی سو کتب کا ذخیرہ تیار کیا بلکہ وہ بغداد کے گرتے ہوئے روحانی ڈھانچے کو تقویت پہنچانے کے لیے بیک وقت ایک ایک لاکھ باشندگان بغداد کے سامنے پرتاثیر و ازک کہتے رہے۔ خلیفہ وقت، وزراء اور شہزادے تک ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل آخری دور میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ممتاز بزرگ اہل بغداد کی اصلاح میں منہمک نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے مشہور سلسلے سہروردیہ کا آغاز ہوا، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بگاڑ جو حکمران اور آسودہ حال طبقے میں جا گزیر ہو چکا تھا کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ حکام میں رشوت ستانی اور بدعنوانی عام تھی۔ نئی نئی جاگیروں کے حصول کا شوق جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بغداد میں مختلف فرقوں کے درمیان اختلاف شدت اختیار کر لیتا تھا۔ چوکوں اور چوراہوں پر مناظرے ہوتے جن سے مذہبی منافرت مزید بڑھتی رہی، حتیٰ کہ حکمران طبقے اور قصر خلافت بھی ان اختلافات کی بنیاد پر مستقل فریق پائے جانے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فریق آگے چل کر بغداد کی عبرتناک تباہی اور خلافت عباسیہ کے حسرتناک انجام کا فوری سبب بنا۔ علاء الدین تغش خوارزم شاہ کے زمانہ اقتدار میں بغداد میں خلیفہ ابوالعباس ناصر مسند خلافت پر ممکن تھا۔ خلیفہ ابوالعباس ناصر مسند خلافت پر مطمئن تھا۔ 575 ہجری میں 22 سال کی عمر میں وہ منصب خلافت پر فائز ہوا تھا۔ اس وقت خود بغداد کے گلی کوچوں میں بھی خلافت کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عوام حکام سے اور حکام خلافت مآب سے بیزار نظر آتے تھے۔ امراء آزاد تھے اور نیم خود مختار صوبے داروں کی بے باکیاں حد سے متجاوز تھی۔ خلیفہ ناصر نے زمانہ اقتدار سنبھالتے ہی خلافت کے بچے کچے وجود کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے۔ اس کی ساری دلچسپیاں صرف بغداد کا سابقہ وقار بحال کرنے کی طرف مرکوز تھی۔ بغداد سے باہر کی اسلامی دنیا کے مسائل پر توجہ دینا اس کے معمولات سے خارج تھا۔ دیگر اسلامی سلطنتوں کے حالات سے اسے صرف اس قدر سروکار تھا کہ وہاں خلافت بغداد کے خلاف ہونے والی حرکت کا علم اسے ہوتا رہے۔ بلا شبہ وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ اس کا قائم کردہ جاسوسی نظام اپنی کارکردگی میں فقید المثال تھا۔ وہ بغداد میں بیٹھ کر دہلی کے دربار میں ہونے والی گفتگو سے واقف رہتا تھا۔ اس کے امراء اپنی نجی مجلسوں میں بھی اس کے خلاف منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے ڈرنے لگتے تھے۔ وہ دوسرے ممالک سے چلنے والے قافلوں کو پیش آنے والے واقعات ان قافلوں کی آمد سے پہلے بیان کر دیتا تھا۔
اس کامیاب جاسوسی نظام کی بدولت وہ بڑی حد تک اپنا رعب و دبدبہ قائم کر کے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ عالم اسلام کی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر خلیفہ اپنی فراست، تدبر اور منصوبہ ساز صلاحیتیں امت کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا، مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ نہ صرف یہ کہ اپنی ہمسایہ اسلامی ریاستوں پر کفار کی یلغار کے موقع پر غیر جانبدار رہا، بلکہ خوارزم کی تباہی و بربادی میں خلیفہ کا پورا ہاتھ تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، سلطنت شام و مصر۔ بغداد کے مغرب میں شام و مصر کی سلطنت غازی اسلام صلاح الدین ایوبی کے زیر نگی آ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی 100 سالہ دعاؤں کا ثمر تھے۔ گزشتہ ایک صدی سے عالم اسلام کو عیسائی حکمرانوں کے متواتر حملوں کا سامنا تھا۔ خلافت عباسیہ میں وہ دم خم باقی نہ رہا تھا کہ وہ ان چیرہ دستیوں کا منہ توڑ جواب دیتی۔ منصور ہارون رشید، مامون رشید اور معتصم باللہ جسے بحشمت خلفاء کا زمانہ قصہ پارینہ بن چکا تھا، تمام صوبے مرکز سے کٹے ہوئے تھے۔ خصوصاً مصر میں فاطمی خاندان کی شیعہ حکومت نے مرکزی اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب تک ملک شاہ سلجوقی جیسے مجاہد اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے رہے، عیسائیوں کو زیادہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ 5ویں صدی کے آخر میں ملک کے اور ساتھ 5ویں صدی کے آخر میں ملک شاہ کے وفات پاتے ہی صلیبی سیلاب عالم اسلام کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ رجب 492 ہجری میں عیسائی سلطنتوں کی متحدہ افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ 42 دن پر محیط اس محاصرے کے دوران اہل شہر کو کسی بیرونی اسلامی ریاست سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی تھی، حتیٰ کہ ماہ شعبان میں عیسائی افواج شہر میں داخل ہو گئی۔ کئی ہفتے تک مسلم آبادی کا قتل عام جاری رہا۔ صرف مسجد اقصیٰ میں شہید کیے جانے والے افراد 70,000 سے متجاوز تھے۔ عیسائی فاتحین کے گھوڑے مقتولین کے خون میں غوطے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک مسلمان قبلہ اول کے لیے ترستے رہے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے صلیبی حکمرانوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ عطا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی شیعہ حکومت کو ختم کر کے مصر میں اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ اندرونی شورشوں کو رفع کرنے کے لیے 549 ہجری میں انہوں نے عیسائی مقبوضات پر دھاوا بول دیا۔ بالآخر 14 سال کے مسلسل جہاد کا نتیجہ بیت المقدس کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رجب 583 ہجری میں 91 سال کے تعاقب کے بعد قبلہ اول پھر فرزندان توحید کے سجدوں سے آباد ہو گیا۔ اس تمام تر تاریخی جدوجہد کے دوران بغداد خوارزم کی سلطنتیں اپنے اندرونی اور باہمی تنازعات میں الجھی رہی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج صلیبیوں سے آخری معرکہ آزمائی کے لیے بیت المقدس پر حملہ کی تیاری کر رہی تھی، خلیفۃ المسلمین اپنے وزیر اعظم مجد الدین سے سرد جنگ لڑنے میں ہمہ مصروف تھے، اور 599 ہجری میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 20 سالہ جہادی خدمات انجام دے کر جاں آفرین کے سپرد کر رہے تھے، خوارزم میں سلطان تخش اپنے بھائی کے اقتدار کا خاتمہ 20 سالہ خانہ جنگی سے فارغ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کے بیٹوں اور بھائی ملک عادل کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے زبردست کشمکش پیدا ہو گئی۔ بالآخر ملک عادل نے تمام شام اور مصر پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ 612 ہجری میں ملک عادل نے وفات پائی اور اس کی سلطنت اس کے فرزندوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اس کا حوصلہ مند بیٹا ملک کامل مصر کا حاکم بن گیا۔ دوسرے بیٹے ملک معظم عیسیٰ نے شام القدس کی حکومت سنبھال لی۔ تیسرے بیٹے ملک اشرف موسیٰ کو خلات اور الجزیرہ کا حصہ ورثے میں ملا۔ چوتھے بیٹے ملک مظفر شہاب الدین روحا اور
معیار اور اس کے ساتھ ساتھ میاں فاروقین کی ولایت حاصل کی۔ غرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 26 سال بعد ان کی عظیم مملکت ان کے برادرزادوں کے درمیان منقسم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ غوری سلطنت جن دنوں سلطان تخش خوارزم میں اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر رہا تھا، اس کے جنوب مشرق میں موجودہ افغانستان کے علاقے سے غوری سلطنت ایک طوفانی امٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سلطانی دارالحکومت فیروز کوہ تھا۔ یہاں کا حکمران سلطان غیاث الدین غوری تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو غزنی کے تخت پر بٹھا کر ان کو سلطان معز الدین کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تاریخ میں شہاب الدین کو غوری ہی کے نام سے پہچانے گئے، تاہم اس طرح یہ دونوں بھائی مستقل سلطان ہو گئے۔ پھر بھی سلطان شہاب الدین غوری نے ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھا اور بڑے بھائی کی زندگی میں وہ اس کی نیابت کا دم بھرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جس مثالی اتحاد و اتفاق سے حکومت کر رہے تھے، اس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملے گی۔ شہاب الدین غوری کی تلوار ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف مسلسل بے نیام رہی اور غیاث الدین کی ترک تازیوں سے اس کے شمال مغربی و شمال مشرقی ہمسائے خوارزمی سلاطینوں اور ترکان کا خطہ ہمیشہ خائف رہا۔ ان دونوں حوصلہ مند بھائیوں نے اپنی صلاحیتوں کبھی باہمی محاذ آرائی میں ضائع نہیں کی، بلکہ متحد ہو کر ہمیشہ بیرونی طاقتوں کے خلاف سینہ سپر رہے۔ 587 ہجری میں تراوڑی کے تاریخی میدان میں سلطان شہاب الدین غوری اور دہلی کے راجہ پرتھوی راج کے مابین گھمسان کا رن پڑا۔ پرتھوی راج کی ٹڈی دل فوج میں 150 راجے اپنے لشکروں سمیت شامل تھے۔ صرف جنگی ہاتھیوں کی تعداد 3000 سے زائد تھی، جبکہ 3 لاکھ سوار تھے۔ پیادہ افواج کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہ تھے۔ شہاب الدین غوری کے سرفروشوں کو اس تعداد سے کچھ نسبت نہ تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ نصرت خداوندی ان کے شامل حال رہی۔ ہندوؤں کو بڑی بڑی عبرتناک شکست ہوئی، راج فرار ہوتے ہوئے مارا گیا اور دہلی پر غوری حکمرانوں کے ہاتھوں اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد سلطان شہاب الدین نے چند سال کے اندر مزید فتوحات حاصل کی اور نوخیز غوری حکومت کو غزنی سے بنگال تک وسعت دے دی۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین آشیاں کا پاسباں تو ہے۔ غوری خاندان کے پاس اچانک عروج سے خوارزمی حکمرانوں کو تشویش لاحق تھی اور یہ قدرتی امر تھا، اس لیے کہ غوری حکمران اپنے آپ کو غزنوی سلاطین کا نائب تصور کرتے ہوئے ان کے تمام مقبوضات پر حاوی ہونے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ جنوب میں وہ اس مہم کو سر انجام دے چکے تھے، جبکہ شمال کا قرض ابھی ان پر باقی تھا۔ اتابکان شیراز خوارزم کے جنوب مغرب میں شیراز کے علاقے پر اتابکان شیراز کی چھوٹی سی خود مختار قائم تھی۔ اتابک سعد بن زنگی یہاں کا حکمران تھا۔ یہ حکومت صلح پسند تھی۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی پالیسی پر عمل پیرا ہی ہو رہی تھی۔ خوارزم شاہی حکمرانوں کو غالب دیکھتی تو اظہار وفاداری کرتی اور ان کا پہلو مرکز دیکھ کر بغاوت حاصل کرنے سے نہ چوکتی۔ یہی خطہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن تھا۔ اتابکان شہر کی شان میں شیخ کے اشعار بوستان میں موجود ہیں۔ سعد بن زنگی کے نام پر ہی شیخ نے اپنا تخلص سعدی رکھا تھا۔ خوارزمی سلطنت کے نابود ہونے پر یہ حکومت تاتاریوں کی باج گزار بن گئی تھی۔ سلاجقہ عراق سلجوقی حکومت کئی ٹکڑوں میں بٹ کر انحطاط کے آخری درجے میں تھی۔ رے ہمدان اور عراق کے کچھ حصے پر ان کا ایک گروہ جو سلاجقہ عراق کے نام سے معروف تھا حکومت کر رہا تھا۔
ان کا آخری حکمران طغرل ثانی سلطان تکش کا اہم اثر تھا۔ بےحد دلیر، جنگجو اور قوت جسمانی میں بے مثل تھا۔ اس کی جنگ آزما طبیعت کسی بھی وقت خوارزم کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ سلجوقی خاندان کا ایک اور گروہ روم موجود ترکی پر قابض تھا۔ یہ فرنگیوں سے بھی نبرد آزما ہو رہا تھا اور خوارزمی حکومت کے بھی مستقل حریف تھے۔ چونکہ خوارزمی اقتدار سلجوقی حکومت کے بطن سے ظہور پذیر ہوا تھا اور سلجوقی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی ساتھ خوارزم عروج رے ہمدان اور عراق کے کچھ حصے پر ان کا ایک گروہ جو سلاجقہ عراق کے نام سے معروف تھا حکومت کر رہا تھا۔ ان کا آخری حکمران طغرل ثانی سلطان تکش کا ہم اثر تھا۔ بے حد دلیر، جنگجو اور قوت جسمانی میں بے مثل تھا۔ اس کی جنگ آزما طبیعت کسی وقت بھی خوارزم کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ سلاجقہ روم سلجوقی خاندان کا ایک اور گروہ ارض روم موجودہ ترکی پر قابض تھا۔ یہ فرنگیوں سے بھی نبرد آزما رہتے اور خوارزمی حکومت کے بھی مستقل حریف رہے۔ چونکہ خوارزمی اقتدار سلجوقی حکومت کے بطن سے ظہور پذیر ہوا تھا اور سلجوقی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی ساتھ خوارزم عروج پذیر ہوا تھا، اس لیے سلجوقی حکمرانوں کی ہر شاخ نے خوارزمیوں کو اپنے مد مقابل خیال کیا تھا۔ روم کی حکومت کا سلسلہ 7ویں صدی ہجری کے آخر تک قائم رہا۔ ان کا پایہ تخت کونیا تھا۔ یہاں کا حاکم غیاث الدین کی اول تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا علال الدین کے بعد تکش کے وارثین کا ہم اثر رہا اتابکان آذربائیجان بھی سلجوقی حکمرانوں کے پروردہ تھے۔ انہوں نے بھی قوت و شوکت پا کر خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ 7ویں صدی ہجری میں سلطان تکش کے پوتے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں یہ حکومت ختم ہو کر خوارزم شاہی مقبوضات میں شامل ہو گئی، مگر اس کے چند سال بعد ہی خود خوارزمی سلطنت بھی مٹ گئی۔ الموت کوہستانی سلسلے میں الموت نامی قلعے میں ملاحدہ کی اجارہ داری تھی۔ نہ صرف خوارزم بلکہ آس پاس کی تمام حکومتیں ان کی چیرہ دستیوں سے تنگ تھیں۔ ان کا بانی حسن بن صباح تھا اور آخری حکمران رکن الدین خورشاہ تھا۔ اس حکومت کا خاتمہ سقوط بغداد کے ساتھ ہی ساتھ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ اربیل عراق کے نواح میں اربیل کے علاقے پر مظفر الدین کبریٰ کی چھوٹی سی خود مختار حکومت قائم تھی۔ خلافت بغداد سے اس کے گہرے مراسم تھے۔ مذکورہ حکومتوں کے علاوہ متعدد چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں سے بننے اور ختم ہونے کا سلسلہ اس دور میں بڑی تیزی سے جاری رہا۔ شام، عراق اور موجودہ ترکی کے علاقوں میں استضعاف الملوکی کا زیادہ دور تھا۔ سلطان علال الدین تکش کا دور حکومت حد درجہ مہم طبیعت پائی تھی۔ اپنے بھائی سلطان شاہ کی وفات کے بعد 599 ہجری میں کامل طور پر مملکتی خوارزم کا انتظام سنبھالتے ہوئے اس نے ریاستی حدود اربع کے اضافے پر توجہ دی۔ خوارزم شاہی اقتدار کے عروج سلجوقی سلطنت سمٹ کر مختلف ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی اور روز بروز زوال پذیر تھی۔ عراق میں طغرل ثانی سلجوقی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا۔ تکش نے چند زوردار حملوں کے بعد اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ رے اور ہمدان جیسے اہم شہر بھی اس کے مقبوضات میں داخل ہو گئے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی۔ خلیفہ ناصر سے جھڑپ یہ صورتحال خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ عراق کے بعض اضلاع خلافت بغداد کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ تکش نے اسے منظور نہ کیا۔ دونوں مملکتوں کے باہمی تعلقات روز بروز کشیدہ ہوتے گئے۔ 592 ہجری میں ہمدان کے مقام پر خوارزمی اور خلافتی افواج کے مابین گمسان کا معرکہ ہوا، جس میں بغداد کی افواج بدترین شکست سے دوچار ہو کر پسپا ہو گئی۔
اس سے پہلے بھی تکش اور خلیفہ بغداد کی فوجوں میں 2 بار معمولی جھڑپیں ہو چکی تھی، لیکن اس بار خلافتی افواج کو ایسی زک پہنچی کہ انہوں نے پھر کبھی خوارزمی سرحد پر حملے کی ہمت نہ کی۔